روشن مستقبل کا خواب دیکھتی ننھی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند۔ سانحہ کاہنہ میں جاں بحق تمام 14 بچے سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں رقت آمیز مناظر، اہل خانہ غم سے نڈھال۔ افسوسناک حادثے نے کئی گھروں کے چراغ گل کر دیے۔ حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کی فضا، ہر آنکھ اشک بار۔ ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہوئے۔ ٹیوشن سینٹر پڑھانے والی خاتون اور بیٹے کی حالت تشویشناک۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر نشتر زون کی مدیت میں مقدمہ درج۔ پولیس نے تفتیش کے لیے 5 افراد کو حراست میں لے لیا۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق چھت پر تعمیراتی کام چل رہا تھا، زیادہ وزن پڑنے سے گر گئی۔ حادثے کا شکار ٹیوشن سینٹر گھر میں قائم تھا۔ ٹیوشن سینٹر کسی سرکاری ادارے کے ساتھ رجسٹر نہیں تھا۔ سانحہ کاہنہ میں ایک ہی خاندان کے 3 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ 8 سالہ عروج، 7 سالہ ایمان اور 5 سالہ عبداللہ شامل۔ بچوں کے والدین غم سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ کاہنہ پر آج اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں سانحہ کاہنہ کی ابتدائی رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا۔ سانحہ کاہنہ کی وجوہات اور مستقبل میں ایسے سانحات کے تدارک کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا، ذمہ دار رعایت کے مستحق نہیں، قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ کوتاہی کے مرتکب افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ زخمیوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ صدر نون لیگ نواز شریف کا چھت گرنے سے 14 بچوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی، زخمیوں کے لیے صحتیابی کی دعا۔ کہا، ننھے پھول قوم کا مستقبل تھے، دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ غیر جانبدارانہ انکوائری کے بعد ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ پاکستانی فضائی دفاعی نظام کی مؤثر جوابی کارروائی۔ افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 4 ڈرون تباہ کر دیے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستانی حدود میں ڈرون بھیجے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈرون کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افغان طالبان کے ہتھ کنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں۔ سرحد پار کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ افغان طالبان کو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلح افواج وطن کے ہر 1 انچ کے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایرانی وفد کے ساتھ اچھی ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ حالیہ دنوں میں ایران پر سخت ضربیں لگائیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خطے میں امن سے ہی سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تیزی سے نیچے جا رہی ہیں۔ سٹاک مارکیٹس اوپر جانے سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا۔ پارلیمنٹ باقر غالباف نے کہا، ایران اپنے جوہری حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یورینیم کی افزودگی ایران کا جائز اور ناقابل تنسیق حق ہے۔ ملاقاتوں کا مقصد MOU پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ جنگ کے خاتمے کی نگرانی کے لیے مشترکہ کمیٹی پر اتفاق ہوا تھا۔ آپ نے ہرمز میں اپنے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بغیر لاگت گزرنے کی اجازت صرف 60 دن کے لیے ہے۔ آپ نے ہرمز پر ایران اور عمان کا اختیار ہے۔ بحری آمد و رفت ایران کے انتظامات کے تحت ہوگی۔ ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران 40 ملین بیرل تیل برآمد کر چکا۔ امریکی ناکہ بندی کے دوران 1 بیرل تیل بھی برآمد نہیں کیا۔ پہلے کے مقابلے میں تیل 20% مہنگا بیچ رہی ہے۔ امریکہ دوبارہ جنگ چاہتا ہے تو ایران بھی جنگ لڑنا بخوبی جانتا ہے۔ ایران سے تکنیکی مذاکرات پہلے ہونے والے مذاکرات کی بنیاد پر ہیں۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ ایران کے آئندہ اقدامات پر غیر یقینی صورتحال موجود ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا ایران کیا فیصلہ کرے گا۔ امریکہ کے پاس 2 آپشنز ہیں، معاہدہ یا موجودہ کامیابیوں کو مستحکم کرنا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے MOU کے ذریعے تیل کی فراہمی بحال کرنے کی ہدایت دی۔ تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی۔
قطری دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری ہیں۔ قطری ٹی وی الجزیرہ کی رپورٹ میں دعویٰ الجزیرہ کے مطابق مذاکرات کے لیے 3 ورکنگ گروپس تشکیل دیے گئے ہیں۔ ورکنگ گروپس جوہری پروگرام، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مالی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان فی الحال کوئی براہ راست ملاقات طے نہیں ہے۔ 6 ارب ڈالرز کے منجمد فنڈز تاحال ایران کو منتقل نہیں کیے گئے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ 6 ارب ڈالرز 2023 کے معاہدے کے تحت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر خریداری کے لیے مختص ہیں۔ امریکی نمائندے جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف دوحہ میں قطری ثالثوں سے امریکہ ایران مذاکرات پر ملاقات کریں گے۔ امریکی نمائندے ایرانی حکام سے براہ راست ملاقات نہیں کریں گے۔ آبنہ ہرمز اور جہازوں کی محفوظ آمد رفت کے لیے عمان کے ساتھ رابطہ اور تعاون جاری ہے۔ آبنہ ہرمز میں کشیدگی کم کرنے کے لیے براہ راست رابطے کی ہاٹ لائن چند روز سے استعمال کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مانسون تیاریوں اور موسمی خطرات سے بچاؤ پر جائزہ اجلاس۔ مانسون سیزن کی پیش کی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے نظام کا جائزہ۔ مانسون ممکنہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات سے متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ وفاق اور صوبائی سطح پر مؤثر اور جامع تعاون ناگزیر ہے۔ آبی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 330 ارب روپے اضافی مختص کیے ہیں۔ تمام ادارے مانسون کے دوران مکمل استعداد کے ساتھ کام کریں گے۔ صوبوں کو سیلابی راستوں اور تجاوزات کے خاتمے کی ہدایت۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف جائز، ہدفی اور متناسب کارروائیوں پر بھارتی بیان مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان بے بنیاد اور حقائق کے منافی ہے۔ بھارت خطے میں عدم استحکام اور ہمسایہ ممالک میں مداخلت کی تاریخ رکھتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت دبایا جا رہا ہے۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی میں ملوث ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ و سلامتی کے لیے عالمی قانون کے مطابق اقدامات جاری رکھے گا۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر مناسب اقدام کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کی میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت کا کوئی بھی یک طرفہ اقدام ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ پانی کو سیاسی ہتھیار بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ ضامن ادارے بھارت کو بین الاقوامی ذمہ داریوں کا پابند کریں۔ سندھ طاس معاہدے کی اصل روح کا ہر قیمت پر تحفظ ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، صوبے کی سیاسی صورتحال اور بجٹ اجلاس پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ الیکٹرک بس منصوبے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ عوامی خدمت کا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس عوامی امنگوں اور صوبائی ترقی کا سنگ میل ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات تاریخی ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیارات حاصل ہیں۔ آئین کے مطابق اس کی ایگزیکٹو پاور صوبوں کے پاس رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی NED یونیورسٹی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا انٹیلیجنس کو بہتر کرنے کے لیے کئی نئے ادارے بنائے ہیں۔ انٹیلیجنس کے بغیر خودکش حملہ کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صوبے بھر میں خاص طور پر شہر کراچی میں 12 تا 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، جس کی مذمت کرتا ہوں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی تدریس اور تحقیق تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنائے گی۔ دنیا بھر کے ادارے اب AI مہارتوں کے حامل نوجوانوں کی تلاش میں ہیں۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری دراصل اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، پنجاب اور KP میں آج سے 6 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال میں بادل برسیں گے۔
فیصل آباد، خوشاب، شیخوپورہ اور نارووال میں بارش کی پیشگوئی 3 سے 6 جولائی تک ساہیوال، جھنگ اور قصور میں جھڑی لگے گی۔ راولپنڈی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، لاہور اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ خیبر پختونخوا میں 1 سے 5 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ ولائی اضلاع میں لینڈ سلائڈنگ اور مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، مردان، سوات اور ایبٹ آباد میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ بلائی سندھ میں 3 اور 4 جولائی کو گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔